الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم. قابل احترام صدر مجلس جناب صاحبزادہ اجازت حسن سے دامت برکات کو بلا لیا. دیگر قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل احترام حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیہ مبارک تصدق سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی سعادت. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا تحریک منہاج القرآن غوث نگر کی تنظیم کے جملہ عہدیداران، رفاع عوام کمیٹی اس کی جملہ اراکین کو اور انجمن علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنظیم کے جملہ عہدیداران، اس کے علاوہ احالیان غوث نگر کو اور ان تمام احباب کو جنہوں نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام میں انصراف میں حصہ لیا، جن میں بالخصوص برادر مکرم محترم عدنان صاحب اور ان کے دیگر ساتھی جنہوں نے شب روز محنت کر کے آج کی یہ حسین محفل سجائی. میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرتا ہے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ نے عنوان یقیناً اشتہارات پر پڑھا، اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بھی بتایا اور میں نے ایک تو مرتبہ بھی ریپیٹ کیا. آج کی اس محفل کا عنوان ہے محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آج کی یہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے موقع کہ ابھی چند ہی دن پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا مہینہ ہوا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 4 دن بعد وہ عظیم رحمتوں والی برکتوں والی رات آ رہی ہے جس رات کو شب برات کے نام سے جاتا ہے. اور ان دونوں ایونٹس کے درمیان میں آج اس نہال گڑھ اور غوث نگر کے اندر محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس پر بڑا سوچا کہ آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا کون سا رخ لینا چاہیے، کون سا پہلو لینا چاہیے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ دونوں نسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر کرنے کی ہم کوشش کریں. یقین ہے رجب کے مہینے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے آپ نے بہت سارے خطابات سنے ہوں گے، لوگوں کی بہت ساری گفتگو سنی ہوگی. آواز اچھی رکھنی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے گا. میں اس واقعہ معراج کا صرف ایک پہلو اور پہلو بھی وہ جس کا تعلق شب برات کے ساتھ وہ لے کر پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو شب برات
رات. تو شب برات کا معنی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کثیر تعداد میں اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا کرے. غروب آفتاب سے لے کر وہ آخری شام کے لائے آسمان دنیا پر آ کر ساری رات اپنے بندوں کو ندائیں دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کو بخشش کی خوشخبری عطا کر دے. ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے. ہے کوئی اپنی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا کہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. گویا کہ شب برات جو برات کی رات ہے یہ خاص عبادت کی رات, توبہ کی رات اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا جو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آقا کا ذکر بھی ہوتا رہے اور ان دونوں نسبتوں کو بھی ہم مد نظر رکھیں. اور آپ لوگ توجہ نہیں کرتے بھائی ان کو کیا پرابلم ہے, بیٹھے کیا مسئلہ ہے. شب معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک سے چلے, براق پر سوار ہوئے, بیت المقدس میں پہنچے. جملہ انبیاء کرام نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی, پھر ساتوں آسمان کا سفر, ہر آسمان پر انبیاء کا استقبال کرتے رہے اور پھر وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جب اس مقام پر پہنچے تو پھر براق بھی رک گیا. جبریل امین علیہ السلام کی پرواز کا جواب دے گئے. ہمارے آقا اس سے بھی آگے تشریف لے اور آقا فرماتے ہیں کہ اگلے سفر کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ایک ساتھ رنگ کا تخت بھیجا جسے رف رف کہا ہے. پھر آپ اس رف رف پر سوار ہوئے, کچھ منزلیں اس پر طے ہوئی اور ایک مرحلہ وہ آیا جہاں جا کر اس رف رف کی پرواز کا جواب دیا. اور آقا فرماتے ہیں کہ پھر آگے تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی تھی بس نور ہی نور تھا سوائے نور کے اور کچھ. پھر آقا اس نورانی سما میں داخل ہو گئے اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں اس نورانی سما میں داخل ہوا تو میں نے تھوڑی اجنبیت محسوس کی, مگر اس کیفیت کے قائم ہونے کی دیر تھی کہ ایک پیار بھری محبت بھری کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز گونجی کہ کوئی بڑے ہی پیار سے کہہ رہا تھا کہ یا محمد ان ربک یصلی, کہ اے پیارے محمد ٹھہر جا کہ تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے. بس اس آواز کے کانوں میں آنے کی دیر تھی کہ وہ ساری اجنبیت کر رہے. وہ کہنے والا خدا تھا جو اپنے محبوب سے فرما رہا تھا کہ پیارے ٹھہر جا کہ تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے, جس کا حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ یہ کیا کہ یہاں صلاۃ کا معنی نماز تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات ہماری طرح کی نماز پڑھنے سے پاک ہے. اگر صلاۃ کا معنی درود و سلام کریں تو یہاں وہ بھی جچتا نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہر وقت اپنے محبوب پر درود پڑھتے رہتا ہے. تو وہ کون سی صلاۃ تھی جسے پڑھنے کے لیے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روکا؟ آپ فرماتے ہیں بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا, جب پہلی سمجھ نہ ملا تو جب لغت کی کتاب میری نظروں سے گزری تو اس لفظ صلاۃ کا ایک معنی جو میرے سامنے آیا کہ اس صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کے قریب ہونا. کہتے ہیں جب یہ معنی دیکھا تو میرے دل نے تائید کی کہ یہاں اس کا مفہوم یہی ہے اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اس دنیا میں طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مہمان سفر کر کے آتا ہے, جب وہ گھر کے قریب پہنچتا ہے, منزل کے قریب پہنچتا ہے, میزبانوں کو پتہ چلتا ہے تو میزبان گھر سے نکل کر آگے بڑھ کر پھر اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال. باری تعالیٰ فرما کے رہے ہیں کہ پیارے اتنا لمبا سفر طے کر کے تو آیا ہے, اب تو ذرا ٹھہر جا کہ تیرا رب تیرے استقبال کے لیے تیرے قریب ہو رہا ہے.
بھائی اس پنکھے کو بھی طرف کرو، اس کو سیدھا کرو اور اس کو سیدھا نہیں کسی تو باری تعالیٰ نے آگے بڑھ کر پھر اپنے بابو کا استقبال کیا. قرآن پاک کی آیات اس کی تعریف کرتی ہے جو سورہ النجم میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. دنا کا معنی بھی قریب ہونا ہے، تدلی کا معنی بھی قریب ہونا ہے. معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرمایا کہ لوگوں پہلے میرا محبوب میرے قریب ہوا، فتدلی پاس پھر اپنی شان کے لائق ادھر سے رب کرے. تو باری تعالیٰ نے آگے بڑھ کر محبوب کا استقبال کیا. پھر وہ مرحلہ آیا جسے فکان قاب قوسین سے تعبیر کیا کہ میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا جیسے دو دوست آپس میں ملے ہوئے جاتے. اور آگے فرمایا او ادنا، بلکہ میرا محبوب میرے اس سے بھی اور زیادہ قریب ہوا. باری تعالیٰ اور کتنا قریب ہوا آگے کوئی حد بیان نہیں، بلکہ مطلق فرمایا کہ میرا محبوب اس سے بھی اور قریب ہوا، جس کا معنی ہے کہ لوگوں اس قرب کا عالم یہ تھا کہ اس قرب کو تمہاری اپنے سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ لفظوں میں بیان ہونے کے قابل بھی نہیں. اب جو اگلی بات موضوع سے ریلیونٹ ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، بس یہ چند جملے میں نے وہاں تک لانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. اس کے بعد باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا پس پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی. اللہ نے اپنے محبوب سے کلام کیا، اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی. وہ کیا کیا باتیں ہوتی رہی وہ یا خدا جانتا ہے یا اس کا محبوب محمد مصطفیٰ جانتا ہے. مگر اس میں سے جو شب برات کی مناسبت رکھنے والی بات ہے وہ ایک بات صرف سنا رہا ہوں جس کو موضوع کے طور پر لے کر ہم آگے چلیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے پلٹ کر واپس آئے تو آپ نے جب واقعہ معراج لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس بیان کے اندر آقا نے یہ بھی فرمایا کہ شب معراج اس مولا سے راز و نیاز کی باتیں کیا. اس میں سے صرف ایک کچھ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہوئے تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں، یہ اتحیات ساری کی ساری شب معراج اس محب اور محبوب کی ہونے والی گفتگو ہے. اس کو بڑی توجہ سے سنیں اور یہی شب برات کا موضوع آ گیا ہے اور اسی کے اندر سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنم ہے. کیسے؟ جیسے ہمارے ہاں دستور زمانہ ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو مہمان گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. اب ہمارے آقا مہمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں ہماری دنیا کی طرح کا کوئی تحفہ تو قبول ہوتا نہیں. اس کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز قبول ہوتی ہے تو وہ بندے کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے. ہمارے آقا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے جاتے ہی عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. عرض کی کہ مولا میری جتنی عبادات ہیں لسانی، روحانی، جسمانی، اپنی ساری عبادات کو تیری بارگاہ میں تحفۃً پیش کرتا ہوں. 3 تحائف ابدیت پیش کی. اللہ رب العزت نے قبول فرمانے کے بعد اپنے محبوب کو 3 انعامات سے نوازا. آگے سے باری تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. یہ اللہ نے اپنے محبوب پر سلام دیا. ورحمۃ اللہ اور تجھ پر اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ اور تجھ پر اس کی برکتیں. 3 انعامات سے باری تعالیٰ نے نوازا. اب اس بات پر توجہ کریں، باری تعالیٰ نے جو سلام بھیجا ہے اس سلام کے اندر سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے. تو باری تعالیٰ نے سلام صرف اپنے محبوب پر بھیجا. فرمایا السلام علیکہ، کہاں واحد کی ضمیر ہے.
اے میرے نبی مکرم آپ پر سلام ہو، کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں تھا۔ جب باری تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب پر سلام بھیجا تو ہمارے آقا نے پلٹ کر آگے سے عرض کی السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر۔ علینا کا معنی کیا ہے؟ ہم پر۔ اب مجھے بتائیں کہ جب ہم کہیں تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے یا زیادہ شامل ہو جاتے ہیں؟ زیادہ ہو جاتے ہیں نا۔ گویا آقا نے پلٹ کے عرض کی کہ مولا وہ سلام اکیلا مجھ پر ہی نہیں بلکہ ساتھ میری ساری امت پر بھی، اپنی امت کو بھی ساتھ شامل کر دیں۔ اور یہاں پر حضور شیخ الاسلام جو اس صدی کے مجدد ہیں، لوگ جن کو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ان کلمات کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں یہ سادہ سادہ بات سجتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے۔ معراج کی بات ہے، محب اور محبوب کی گفتگو ہے۔ اگر اس کا اپنی جھانک کی پنجابی زبان میں ترجمہ کروں تو ان کا ترجمہ میں آپ کو بتانے لگا۔ جب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا السلام علیکہ، محبوب آپ پر سلام ہو، تو سلام کے اندر سلامتی کا معنی ہے، جس کا معنی ہے محبوب تو سلامت رہے، محبوب تو جیتا رہے، محبوب تو ہمیشہ ہمیشہ رہے، پیارے تیری لمبی عمر ہو۔ یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کا جھانک کی پنجابی زبان میں ترجمہ کریں تو آپ فرماتے ہیں میرا ذوق، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شب معراج جب اللہ رب العزت نے او اتنا کے مقام پر اپنے محبوب کے حسن کو جوبن پر دیکھا تو بے ساختہ اپنے محبوب سے کہہ دیا السلام علیکہ، محبوب آپ پر سلام ہو، آپ سلامت رہیں، جس کا پنجابی میں معنی ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا سونیا جی میں۔ کیا فرمایا؟ سونیا جی میں۔ آقا نے پلٹ کے جواب دیا کہ مولا کلا میں نہیں، نال میری ساری امت بھی جی، اس امت کو بھی ساتھ شامل کر۔ مگر اس سے بھی اگلی ایمان افروز بات یہ ہے کہ اب اگلے اتحیات کے کلمات پڑھیں۔ ساتھ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَعَلَىٰ عباد اللہ الصالحین، جس کا معنی ہے کہ مولا جتنے تیرے نیک اور صالح بندے ہیں ان پر بھی سلامتی۔ ان لفظوں پر غور کریں، وَعَلَىٰ عباد اللہ، ان کو اللہ کے بندے کہا، فرمایا وہ اللہ کے بندے الصالحین جو صالح نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مولا ان پر بھی سلام۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے آقا نے نیک بندوں کا ذکر الگ کر دیا کہ مولا ان پر بھی سلام ہو، تو یہ جو پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وعلینا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، اس ہم میں باقی کون بچا؟ نیکوں کا ذکر تو الگ کر دیا، ان کو عباد اللہ کہہ کے، اللہ کے بندے کہہ کے ذکر کر دیا، مولا جتنے تیرے نیک اور سارے بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، تو ہم میں باقی کون رہا؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اس ہم میں باقی ہم جیسے گناہگار رہ گئے۔ قربان جائے آقا کی اس محبت پر، شفقت پر۔ آقا نے تقسیم کتنی اچھی کر دی، جب نیکوں کا ذکر کیا تو ان کو اللہ کے بندے کہہ کے اللہ کے ساتھ ملا دیا، جب گناہگاروں کی باری آئی تو ان کو علینا ہم کہہ کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ گویا اللہ کی بارگاہ میں ایک سودا رکھ دیا کہ مولا جتنے نیکوکار ہیں وہ سارے تیرے، اور جتنے گناہگار ہیں ان کو میں اپنی کالی کملی میں چھپا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ گویا شب معراج اور ادنا کے مقام پر بیٹھ کر بھی ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی بات کی تو اپنی گناہگار امت کی بخشش کی بات کی، ان کی سلامتی کی درخواست مولا کی بارگاہ میں کی ہے، جس کا نقشہ ایک شاعر نے اپنے لفظوں میں یوں کھینچا۔ وہ کہتا ہے کہ جب او ادنا کے مقام پر محب اور محبوب کی یہ بات ہو رہی تھی تو منظر کیا ہوگا؟ اب یہی مغفرت بخشش یہ شب معراج کا سبجیکٹ، شب برات کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا آغاز معراج کی رات ہو گیا تھا، وہاں آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، جس کا نقشہ اس شاعر نے کھینچا ہے
کہ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، کہہ دیا حق نے ہے فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے، کہ پیارے جو مانگنا ہے مانگ، آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو آقا نے عرض کی امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ مولا اور کیا مانگنا ہے؟ بس میری گناہگار امت کو بخش دے۔ تو پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، اے میرے چاند اور میرے تارے نبی، ایسے گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے۔ پیارے آج تو اس لیے بلایا تو جی بھر کے مجھے دیکھے، میں جی بھر کے تجھے دیکھوں۔ تو یہاں بھی بخشش کی بات کرتا ہے، اگلی بات سننے والی ہے۔ فرمایا لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ فرمایا پیارے یہاں خلوت میں بخش دیا، تنہائی میں بخش دیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلا، تو بخشنے کا مزہ نہیں ہے۔ مزہ تب ہے جب قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء بھی تک رہے ہوں گے، ان کی امتیں بھی تک رہی ہوں گی، اور پھر جب تیری امت پر میری رحمت برسے گی تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ فرمایا وعدہ آج کرتے ہیں مگر بخش دیں گے قیامت والے دن جب بخشش کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو بات ہے یاد رکھیں، یہ خالی شاعری کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ اب یہ بات میں اس کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں آقا کی حدیث مبارکہ سے۔ سیاستہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جس کتاب کو بھی اٹھا لیں اسی کے اندر یہ حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے۔ میں صرف اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ رب العزت اس دن سامنے جلوہ افروز ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور پریشان حال ہوں گے، چاہیں گے کہ کسی طرح مولا کی بارگاہ میں اتنی عرض کر سکیں کہ مولا جلدی حساب لے لے تاکہ یہاں سے تو جان چھوٹے، آگے تو جو ہونا سو ہونا ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ سکے۔ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کر پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کو جا کر کہیں گے آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، ذرا آپ ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ جلدی جلدی حساب لے لے جہاں سے جان چھوٹ جائے۔ وہ جواب دیں گے لوگوں آج اللہ بڑے جلال میں ہے، آج میری مجال نہیں ہے کچھ کہہ سکوں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ادھر آ جائیں گے۔ جب ان کو یہ ریکویسٹ درخواست کریں گے وہ بھی کہیں گے لوگوں آج میری مجال بھی نہیں، اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، آج میری مجال نہیں ہے کچھ کہہ سکے۔ خود بھی چل پڑیں گے، امت کو بھی ساتھ لے لیں گے، کہیں گے چلیں اب سارے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ کلیم اللہ ہے، دور پر جا کر اللہ سے بڑی باتیں کرتے تھے، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سفارش ہماری کر دیں۔ ان کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے لوگوں آج میری مجال بھی نہیں ہے کچھ کہہ سکے، خود بھی ساتھ چل پڑیں گے، امت کو بھی لے لیں گے، کہیں گے چلو سارے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ روح اللہ ہے، ان سے کہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں کل 5 نبیوں کا نام آتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نام تو 5 کا ہے، کیونکہ ہر نبی کا نام اگر حدیث میں لکھا جاتا صرف نبیوں کے نام لکھنے کے لیے پوری کتاب بن جاتی، 1,24,000 نبیوں کا نام آ جاتا۔ فرمایا بڑے بڑے 5 نبیوں کے نام آ گئے، اور فرماتے ہیں میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں لوگ ہر نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تاکہ سارے نبی بھی اکٹھے ہو جائیں، ان کی امتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، اور سارے مل کر جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے ان سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں، وہ کہیں گے لوگوں میری مجال بھی نہیں ہے، بلکہ چلو اب سارے مل کر اکٹھے ہو کر تحلیل محمد مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ سارے مل کر جب ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے آپ سے عرض کریں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں، تو میرے آقا کا جواب سن کر اپنے من کی تختیوں پر لکھنے والا ہے، میرے آقا سن کر فرمائیں گے انا لہا، لوگوں ہاں اب تم
सही मकाम पर पहुंचे हो, यह मनसब मेरा है कि आज तुम्हें अल्लाह से कुछ लेकर, वहां बख्शिश की बात होगी, सिफारिश की बात होगी। फिर हदीस मुबारका में आता है हमारे आका आएंगे, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने जलवा अफरोज होगी, आप आएंगे और अल्लाह की बारगाह में सरबस्तूर हो जाएंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे। जैसे ही आका सजदे में जाएंगे, बारी ताला अपने महबूब से फरमाएंगे इरफा रासक, जिसका लफ्जी माना है बारी ताला फरमाएंगे महबूब अपना सर तो उठा, कुल तुस्माला, प्यारे बोल तुझे सुना जाएगा, साल तो अता, प्यारे मांग अता किया जाएगा, वशफा तो शफा, प्यारे शिफात कर कबूल की जाएगी। इन मोहब्बत भरे कलिमात से बारी ताला उठाएंगे। और हुजूर शेखुल इस्लाम तो फरमाते हैं कि लोगों ये रूखा रूखा तर्जुमा भी जचता नहीं, वो फिर मोहिब और महबूब की बात होगी। बारी ताला जब फरमाएंगे ना इरफा रासा, काका सजदे में गिरे होंगे, आप फरमाते हैं मेरा ज़ौक़ कहता है कि इसका माना ये है कि बारी ताला अपने महबूब से फरमाएंगे प्यारे जरा मुखड़ा तो दिखा, कुल तुस्माला, प्यारे जरा लब तो हिला, तुम्हें सुनने को दिल चाहता है, साल तोता, प्यारे मांग आज तेरी झोलियां भर दी जाएंगी, वशफा तु शफा, प्यारे तू शफात करके तो देख, अगर सारे ना छोड़ दे। हमारे आका सजदे से सर उठाएंगे, अर्ज करेंगे मौला कुछ ऐसे हैं जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है, चाहता हूं जन्नत में चले जाए। बारी ताला महबूब से फरमाएंगे प्यारे जा, जिनके दिल में इस हद तक ईमान है खुद निकाल कर उन्हें जन्नत में भेजा। आका जाएंगे जन्नत में भेज आएंगे और आकर फिर दोबारा सजदे में गिर पड़े, हत्ता के मेरे आका 4 सजदे करेंगे। कितने सजदे करेंगे? मैं मुख्तसर कर रहा हूं बात। 3 सजदे जब हो चुके होंगे और बारी ताला यहां तक इज़्ज़त दे देंगे कि प्यारे जा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान या उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, इस हद तक भी ईमान है, निकाल के जन्नत में भेजा। आका उनको भेज आएंगे, चौथी मर्तबा आके फिर सजदे में गिर पड़े। अब जो पढ़ने वाले, मुताला का ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, कभी जाकर हदीस मुबारका को उठाकर देखें। मुहद्दिसीन ने हर बार जब आका सजदे में जाएंगे अल्फाज नकल किए हैं, बारी ताला फिर वही कलिमात दोहराएंगे, प्यारे जरा मुखड़ा तो दिखा, प्यारे जरा लब तो हिला, प्यारे मांग आज तेरी झोलियां भर दी जाएंगी, तो जिस जिस की शिफात करेगा हम उसे छोड़ते चले जाएंगे। 4 सजदे होंगे, एक ही सवाल होगा मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मगर बारी ताला के तकल्लुफात में भी कमी नहीं आएगी, नाराजगी तो बड़ी दूर की बात है। बास लोग ऐसे ही नादानी में इतराज करते हुए कहते हैं देखिए बारी ताला ने बख्शना था तो एक ही सजदे में मसला हल कर देते, बार बार 4 सजदे क्यों करवाए? नादा तुझे तो अपनी बख्शिश की पड़ी हुई है, वो मुहिब और महबूब की बात है, न जाने उधर बार बार सजदा करने में कितनी लज्जत आ रही होगी, उधर बार बार सजदे से उठाने में कितनी लज्जत आ रही होगी। और बारी ताला तो पूरी दुनिया को उस दिन दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे महबूब की शान महबूबियत का आलम क्या है। चौथी मर्तबा जब सजदे में जाएंगे फिर बारी ताला उन्हीं प्यार भरे कलिमात से उठाकर पूछेंगे प्यारे अब तो मैंने बड़ी खुली छुट्टी दे दी थी, अब क्या चाहता है? आका अर्ज करेंगे मौला बड़ी खुली छुट्टी दे दी, मगर इसके बावजूद भी कुछ गुनाहगार हैं, चाहता हूं वो भी जन्नत में चले जाए। बारी ताला अपनी किबरियाई की, अपनी असमत की, अपनी जलालत की कसम खाकर फरमाएंगे मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नह, प्यारे जाओ जिसने एक बार जिंदगी में तेरा कलिमा भी पढ़ लिया तेरी खातिर उसे भी जन्नत में ये मंजर है वो जो मैं शेरों में बयान कर रहा था ना कि शायर ने उस शबे मेराज का नक्शा खींचा जब आका ने अर्ज की ना मौला गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, तो बारी ताला ने फरमाया प्यारे लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। और फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले,
دیکھنے کا مزہ آج کی بات ہے۔ تو جس شب برات بخشش کی رات ہے، اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے، متصل اس سے پہلے مہینے میں زیادہ سے زیادہ 17 دن پہلے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج سے نوازا، عظمتیں اور بلندیاں عطا کی، تاکہ کائنات کو سمجھ آ جائے کہ شب برات کی رات توبہ قبول اس کی ہوگی، گناہوں کی معافی ملے گی، اسے بخشش کی نوید اس کو ملے گی جو اس عظمتوں والے رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے۔ معراج متصل پہلے عطا کرنے کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں، وہ بلندیاں عطا کی کہ یہ شان نہ آج تک کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک کسی کو مل سکے گی۔ یہ عظمت ملی تو صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کسی کو اتنا عظیم بنانے کا مقصد ہی صرف ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس رسول کی عظمت بیٹھے اور پھر اس کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے جو شب برات کی رات آ رہی ہے، میں نے معراج سے وہ واقعہ لے کر آپ کو بتا دیا کہ حاضرین مکرم، شب برات جو توبہ کی رات ہے، جو بخشش کی رات ہے، گناہوں کی معافی کی رات ہے، اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو معافی ملے گی اسے جو مصطفیٰ کے در کا سگ بن کر آقا کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، باری تعالیٰ اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے اس گناہگار کی توبہ کو قبول فرما دے گا۔ یہ شب برات کی رات توبہ کی قبولیت کا گڑ لگا رہا۔ اسی بات کو اگر سمجھنا ہو تو جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، باری تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی یہی بات سمجھائی۔ یہ سورہ نساء قرآن پاک کی 4تھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 64 ہے، معروف آیت کریمہ ہے اور اس کا آخری حصہ ہے یہ جو میں نے تلاوت کیا۔ اب آیت کریمہ ہے، غور سے سنے، باری تعالیٰ نے سارے جھگڑوں کا حل کر دیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا پیارے، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے اور ادھر شب برات کی رات آ جائے، پھر توبہ کرنا چاہیں، معافی مانگنا چاہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں تو کیا کریں؟ آپ قرآن کے الفاظ سنیں جو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے، متصل آگے فرمایا جاؤکا، پیارے اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہیں تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، جاؤکا، بس پیارے سیدھا تیرے قدموں میں حاضر ہو جائے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جاؤکا کا اس کا معنی یہ ہے پیارے تیری بارگاہ میں آ جائے۔ بندہ حیران ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا بڑی عجیب بات ہے، نافرمانی تیری کی، ناراض تو ہوا، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ناراض کسی ایک بندے کو کریں اور منانے کے لیے کسی دوسرے کی بارگاہ میں چلے جائیں؟ کبھی ایسا ہوتا؟ جس کو ناراض کریں منانے کے لیے اسی کے پاس جانا پڑتا۔ تو مولا چاہیے تو یہ تھا کہ تو قرآن میں یوں کہتا کہ لوگوں اگر گناہ کرنے کے بعد، مجھے ناراض کرنے کے بعد اگر معافی کا خیال آ جائے، توبہ کرنا چاہو، مجھے راضی کرنا چاہو تو میرے گھر میں مسجد میں آ جانا، آ کے اللہ اللہ کرنا، تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا اگر گناہ کرنے کے بعد معافی چاہو، مجھے راضی کرنا چاہو تو جاؤ کا بس سیدھا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ مولا وہاں کیوں بیچتا ہے؟ اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلاتا؟ کہا نادانو، اسی چکر کو تو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا در کوئی مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں۔ والا حضرت نے کہا ہے نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا لوگوں میرا در کوئی مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہے، بس جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا سمجھو وہ سیدھا خدا کی بارگاہ میں۔ بندہ اللہ کے کہنے پر اس کے محبوب کی بارگاہ میں چلا گیا کہ شاید اب وہاں جا کر میری توبہ قبول ہو جائے، مگر اسی آیت میں باری تعالیٰ نے اگلا حکم نازل فرمایا،
فرمایا فاستغفراللہ، جب اپنے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر لیا، اگلا حکم دیا بس اب اللہ سے معافی مانگو۔ معافی کس سے مانگو؟ بھئی بولو کس سے معافی مانگنے کا حکم ہے؟ باری تعالیٰ نے بھیجا اپنے محبوب کی بارگاہ میں، وہاں بھیج کر اب یہ نہیں کہا کہ معافی میرے رسول سے مانگو، بلکہ بھیج کر حکم کیا کیا؟ معافی کس سے مانگو؟ فاستغفراللہ، فرمایا پس اب اللہ سے معافی مانگو۔ بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے مولا بات پہلی بڑی عجیب تھی، ناراض تجھے کیا منانے کے لیے تو نے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا، اب بھیجنے کا فائدہ تو تب ہوتا کہ بھیج کر کہتا کہ اب معافی میرے رسول سے مانگو، یہ تو کہا نہیں، اب کہا معافی مجھ سے مانگو، تو مولا یہاں آ کے بھی تجھی سے مانگنا تھا تو وہیں مانگنے دے، تو ہر جگہ پر سننے والا ہے، تیری شان ہے، خود قرآن میں کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہے، تو مولا جب تجھی سے مانگنا تھا تو وہیں مانگ لینے دے۔ یہاں دوستو ایک عقیدے کی بات باری تعالیٰ نے اس انداز میں سمجھا دی، اور باری تعالیٰ ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں مانگو جب بھی تو مانگو خدا سے، مگر مانگو واسطہ محمد مصطفیٰ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان نظر حضور شیخ الاسلام۔ کہا کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج اس لیے رہا، وہاں بھیجنے کے بعد خود سے معافی منگوانے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ مانگو جب بھی تو مانگو خدا سے، مگر مانگو واسطہ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دیتا میں ہی ہوں، اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے، مگر دیتا اپنے محبوب کے مکھڑے پہ وار وار کے، دیتا اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ بنا بنا کے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا وہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور ساری کائنات کو بٹتا در مصطفیٰ سے، تو بخشش کی خیرات بھی ملے گی تو مصطفیٰ کے در کے بغیر کہیں سے نہیں ملے گی۔ اس سے اگلی بات اسی قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جو باری تعالیٰ نے فرمائی، جب بندے کو اپنے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر لیا، بندے نے وہاں جا کر اللہ سے معافی بھی مانگی، اب اسی آیت میں آگے فرمایا واستغفر لہم الرسول، اگر اس رسول نے بھی تیری شفاعت کر، اس نے تیرے لیے معافی کی سفارش کر دی، آگے قرآن پاک کے الفاظ سننے والے ہیں۔ ویسے تو یہاں پھر سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو حضور شیخ الاسلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ریز کیا، پیدا کیا، اٹھایا، فرمایا کہ اب تیسری بات ہے، بندہ حیران ہو کے عرض کرے گا مولا تو نے پہلا حکم دیا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ہم وہاں آ گئے، دوسرا حکم تو نے دیا کہ اب مجھ سے معافی مانگو، ہم نے تیرے محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کے تو اسے معافی بھی مانگ لی، اب تو معافی مل جانی چاہیے تھی، مگر واستغفر لہم الرسول کے کلمات بتاتے ہیں کہ باری تعالیٰ فرمائیں گے بندے اب تیرا کام ختم ہو گیا، اب ذرا ایک کام مجھے بھی کر لے، مولا تو کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ بندے جس محبوب کی بارگاہ میں تجھے اتنی دور سے کھینچ کر لایا ہوں، اب ذرا اس محبوب کے مکھڑے کو بھی تو تک لینے دے کہ وہ بھی تیری سفارش کے لیے دو میٹھے بول بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ فرمایا واستغفر لہم الرسول، اگر اس رسول نے بھی تیری بخشش کی سفارش کر دی تو فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، مجھے اپنی عزت کی قسم وہیں کھڑے کھڑے مجھے تواب بھی پالو گے، مجھے رحیم بھی پالو گے، فرمایا تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور رحمتوں سے بھی جولیاں بھر بھر کے تمہیں واپس۔ حالانکہ غور کرنے کی بات ہے کہ بندہ مانگنے صرف توبہ گیا تھا کہ گناہوں کی معافی مل جائے، مگر اس کے لیے بھی کتنی پابندیاں ہیں، پہلے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھتا ہے رسول بھی سفارش کرتا ہے یا نہیں، اور آپ اتنے کرم پر آ گیا، مانگنے صرف توبہ گئے تھے، اب ساتھ رحیم بھی ہوا جا رہا تھا، تواب الرحیمہ، مولا اب تو صرف تواب بن جاتا، رحیم کیوں بن رہا ہے؟ جواب ملا کہ نادا انسان، جب تک تو خود مانگتا تھا تیرے مانگنے پر تو تجھے تیرے گناہوں کی معافی بھی نہ ملتی تھی، اب چونکہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے تو جا توبہ تیرے مانگنے پر
اور رحمت محبوب کی سفارش کے صدقے عطا کرنا ہے، پھر کرم ہی تو والا ہوتا ہے۔ اور اس سارے مضمون کو ایک شاعر نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در طواف پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، کہ جب تک دہلیز مصطفیٰ کا طواف نہیں کرو گے تمہاری توبہ کبھی قبول۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ تو اللہ نے فرمایا گناہ کر بیٹھو، پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگو، میرے محبوب نے بھی سفارش کر دی تو توبہ قبول ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ حکم تو اس وقت تھا جب آقا ظاہری حیات میں تھے، اب آقا پردہ فرما گئے، اب تو اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے، اب تو سیدھا اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ بھئی سادہ سی بات ہے کہ اب اگر اس آیت کی ضرورت نہیں ہے، عمل نہیں ہو سکتا، صرف اللہ ہی سے مانگ رہا تھا، تو باری تعالیٰ اس آیت کو منسوخ کر دے، قرآن کا حصہ قیامت تک کے لیے کیوں بنا دیا؟ اگر قیامت تک یہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی آج بھی ہے۔ میرے آقا کا بھی تازہ مثال ہوا تھا کہ کسی دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے جب کلمہ پڑھا، دائرہ ایمان میں آیا، قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، بھاگتا ہوا آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے چل پڑا کہ میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگوں گا، آپ میری سفارش کر دیں گے، میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ مگر جب شہر مدینہ میں پہنچا تو وہاں آ کر اسے پتا چلا کہ میرے آقا تو پردہ فرما گئے۔ وہ آقا کی قبر انور پر گیا اور جا کر ایک سخت آہ بھر کر عرض کرنے لگا کہ آقا میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا، مگر میری بد نصیبی کہ میرے آنے سے پہلے ہی آپ پردہ فرما گئے۔ بس اتنی بات کہہ کے ابھی وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ میرے آقا کے روضہ انور کے پاس، قبر انور کے پاس کو اللہ کا ولی لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے خواب میں اپنی زیارت سے نوازا اور فرمایا کہ میرے بندے اٹھ، دیکھ میرا وہ غلام مایوس جا رہا ہے، اسے روک اور خوشخبری سنا دے کہ بندے تیرا آنا بھی قبول ہو گیا، تیری توبہ بھی قبول۔ بندے کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اس بیچارے کو یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ ہمارے آقا ظاہری طور پر موجود ہیں یا پردہ فرما گئے۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے آقا مدینہ شریف میں رہتے ہیں، یہ بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، جب مدینہ شریف جائے گا تو آقا سے ملاقات ہو۔ آ کے کہنے لگا کہ بھئی دیکھیے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں مدینہ شریف جائیں گے، آقا سے ملاقات ہوگی، تو ایک چھوٹا سا کام میرا بھی کر دینا۔ پوچھا بھی آپ کا کیا کام ہے؟ کہنے لگا بس یہ خط ہے، یہ خط آقا کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ کیا کرنا ہے؟ خط آقا کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ جب خط دے کے وہ چلنے لگا تو پلٹ کے پھر کہتا ہے کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے آقا کے گھر جائیں، دروازے پہ دستک دیں، آگے سے جواب ملے کہ آقا تو گھر میں موجود نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خط کسی بچے کو دے دیں، بچے ہوتے ہیں وہ گم کر دیں گے۔ میری تاکید ہے کہ خط سیدھا آقا کے ہاتھوں میں جا کر دینا۔ میں شب برات توبہ کی قبولیت کا آپ کو گر بنانا چاہ رہا ہوں۔ مایوسی کی بات نہیں ہے کہ ہم دور رہتے ہیں، ان کا کرم ہے ہر جگہ پر۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو چچا جان سن کے پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ کہتے میں سمجھ گیا، میں نے عرض کی کہ آپ اس کا خط لے لیں، اگلی بات آپ کو میں بتا دوں۔ کہتے جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا بھی اگر اجازت ہو تو تیرا خط کھول کے پڑھ لیں۔ اس نے کہا جی پردہ کیا آپ چاہیں تو پڑھ بھی لیں۔ کہتے ہم نے جب اس کا خط کھول کے پڑھا تو جیسے ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو اوپر پہلے مخاطب کرتے ہیں، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، سلام لکھا اور آگے لکھا کہ حضور آپ کا ایک غلام ہوں، جھنگ کے دور دراز ایک علاقے گاؤں میں رہتا ہوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آ سکوں، آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، تو بس ایک دعا کر دیں، اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے، بڑا نافرمان ہے، پڑھنے نہیں جاتا، آپ دعا کر دیں اللہ میرے بیٹے کی تقدیر بدل دے۔ نیچے لکھ دیا آپ کا امتی، نام لکھا، بس سلام لکھ کے خط بند کر دیا، یہ اس کا خط۔ کہتے جب وہ چلا گیا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ جب آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیں تو آپ نے اتنا کرنا ہے کہ کسی طرح موقع پا کر اس خط کو سنہری جالیوں میں ڈال دینا ہے، آگے خط جانے اور خط والا جانے، اگلی ذمہ داری ہماری۔
کہتے چچا جان حج پہ گئے, جب شہر مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے کسی طرح وہ خط سنہری جالیوں میں ڈال دیا, اپنے حج کے ارکان مکمل کیے. پلٹ کے جب واپس جنگ میں آئے, لوگوں کو پتہ چلا کہ حاجی صاحب تشریف لے آئے ہیں. اب لوگ بھاگ کے ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. جب وہ خط والے کو پتہ چلا, وہ دوڑتا ہوا آیا, اس نے حج کی مبارکباد میں دی. آتے ہی کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرا کام کر دیا. ادھر خط آقا کے ہاتھوں میں پہنچا, ادھر میرے بیٹے کی تقدیر بدل گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے حاضرین مکرم بتانا یہ چاہ رہا ہوں, مت سوچا کرے کہ وہ شہر مدینہ میں ہیں, ہم نہال گڑھ میں بیٹھ کر ان سے کیسے فیض لے سکتے ہیں. نہیں, یہ دوریاں سب ہمارے لیے ہیں. آقا کی بارگاہ میں کوئی دوری نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کر شب برات کی رات آئے گی, توبہ کی رات, بخشش کی رات, اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی رات. اگر چاہتے ہیں کہ توبہ قبول ہو جائے, گناہوں کی معافی مل جائے, کرنا اتنا ہے کہ سچے دل سے آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر آقا کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر ان کے قدموں کا واسطہ دے کر بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, مولا مصطفیٰ کے صدقے ہمارے گناہوں کی معافی عطا کر. نہال گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے. مگر شرط ایک ہے کہ توبہ قبول اس کی ہوگی جو مصطفیٰ کے واسطے اور وسیلے سے, جو آقا کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار کر پھر چاہے کہ سیدھا اللہ سے مانگوں اللہ مجھے معاف کر دی. وہ اللہ پورا قرآن پاک بڑا پڑا ہے, احادیث اس میں موجود ہیں. یاد رکھیں, جو میرے آقا کی غلامی کا انکار کرے, ان کے واسطے کا انکار کرے, ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہے, وہ ٹکرے تو ہو سکتی ہیں, عبادت نہیں ہو سکتی. ساری زندگی توبہ کرتا رہے, اس کی توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت. توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے, جو کملی والے آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے. تو اس دنیا میں بھی توبہ قبول ہوگی تو مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے سے ہوگی. اور پھر کبھی سوچا کریں, جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی نجات ہوگی تو مصطفیٰ کی پہچان کے صدقے. آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ قبر میں کتنے سوالات ہوں گے, زور سے بولیں. 3 سوالات کا سنا ہے نا. مگر یاد رکھیں, بخاری شریف کو اگر پڑھے نا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری بخاری شریف کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ایسی روایت نہیں کی جس میں 3 سوالوں کی بات ہو. انہوں نے اس مضمون پر جتنی حدیثیں جمع کی ہیں ان میں سوال ہی سادہ سی ایک ہی بات ہے. وہ کہتے ہیں قبر میں جائیں گے لوگوں صرف ایک ہی سوال ہوگا, وہ سوال پہچانے مصطفیٰ والا. بخاری شریف کے اندر 3 سوالوں والی حدیث نہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 3 سوالوں والی حدیثیں غلط ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ دیگر حدیث کی کتابوں میں آئے. مگر راز بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک سوال والی احادیث کیوں لی, وہ بھی آقا کے فرمان ہے, کسی اور کی بات نہیں ہے. کسی موقع پر آقا بیٹھے تھے, بات تفسیر میں ہو رہی تھی, آقا نے 3 سوالوں کا تذکرہ کر دیا. کہیں اور کسی محفل میں بیٹھے تھے, بات ایسی چل نکلی, آقا نے اگلی پتے کی بات بھی بتا دی کہ لوگوں سوال تو 3 ہیں, مگر جس سوال پر نجات ہوگی وہ ایک ہی سوال ہے اور وہ پہچانے مصطفیٰ والا. بخاری شریف میں انہوں نے وہ حدیثیں جمع کر دی. اور آپ ویسے بھی کبھی غور کریں, اگر 3 سوالوں والی حدیث بھی لے لیں, اب میں اس حدیث کا مضمون آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص قبر میں جاتا ہے تو نکیرین فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. اس سے پوچھیں گے, پہلا سوال ہوگا من رب کا, بتا تیرا رب کون. اب 2 ہی صورتیں ہیں کہ اگر وہ مومن ہے تو وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے, اگر وہ کافر ہے, بد عقیدہ شخص ہے, وہ کہے گا ہاں لا ادری, افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون. یہ حدیث میں بات لکھی ہوئی. اب مجھے سادہ سی بات بتا دیں کہ ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ کو رب مان لیا, اور دوسرا وہ ہے جس نے اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا. اگر صرف اللہ کو ماننا مقصود ہوتا تو جس نے اللہ کو رب مان لیا تھا اس سے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اعلان ہو جاتا مجھے مان لیا ہے, بس اس کے لیے جنت کے دروازے کھول. جو صحیح جواب بھی دے دے گا, حکم ہوگا فرشتوں نہیں ابھی اس سے دوسرا سوال بھی پوچھو.
پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہے گا اسلام میرا دین ہے۔ 2 سوالوں کے جواب درست، مگر ابھی اس کی کامیابی کا اعلان نہیں ہوا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، آقا بددعا مکھڑے کے ساتھ سامنے جلوہ افروز ہوں گے، فرشتے نام لے کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بندے بتا یہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے سامنے ہے، بول ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جب 2 سوالوں کے جواب درست دینے کے باوجود بھی ابھی نجات کا اعلان نہیں ہوگا، تیسرا سوال بھی ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے 2 سوال فیصلہ کن نہیں ہے۔ فیصلہ کن سوال اگر ہے تو وہ تیسرا ہے جو پہچانے محمد مصطفیٰ بنا۔ جب تیسرے کا جواب دے دے گا، پھر فرشتے اعلان کریں گے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، اس کو جنتی لباس پہنا دیا جائے، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دیا جائے، اور فرمایا جائے گا نام کا نومت العروس، بندے آپ تو سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سو۔ کیوں 2 سوال درست ہونے کے باوجود بھی تیسرا پوچھا جائے گا؟ اس نے اللہ کو رب بھی مان لیا، اسلام کو اپنا دین بھی مان لیا، پھر بھی حکم ہوگا تیسرا سوال پوچھو۔ باری تعالیٰ اس تیسرا سوال کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بڑے ہوں گے جو میرے رب ہونے کے بھی بڑی باتیں کریں گے، اسلام کا بھی بڑا نام لیں گے، مگر خالی مجھے رب مان لینا اور اسلام کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے در کا غلام بھی ہے یا نہیں۔ تو پتا چلا کہ قبر میں بھی اگر نجات ہوگی تو صرف اس کی جو سچا مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اب اس کے اپوزٹ دوسرے روح کو بھی ذرا دیکھیں۔ سوال ہوا من ربوں کا، بتا تیرا رب کون؟ ایک بندے نے جواب دیا ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون، مجھے بتائیں تو رب کوئی نہیں مانتا، رب کوئی نہیں پہچانتا، اس سے کوئی اگلا سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ مگر حکم ہوگا فرشتوں نہیں ہے یہ سے دوسرا سوال بھی کرے۔ اس کا مطلب کہ پہلا سوال فیصلہ کن کہ جواب غلط دیا، پھر بھی ابھی اجازت ہے کہ دوسرا سوال بھی پوچھو۔ پھر پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا، وہ پھر کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا۔ اب کوئی گنجائش رہ گئی کچھ اور پوچھنے کی؟ اللہ کو رب نہیں مانتا، اسلام کو دین نہیں مانتا، اور کیا پوچھے؟ ابھی بھی دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا، حکم ہوگا فرشتوں نہیں ابھی تیسرا سوال بھی پوچھو۔ مجھے سادہ سی بات بتائیں، اگر تیسرا سوال بھی پوچھا جانا ہے اور تیسرے سوال کے جواب میں اس نے آقا کو پہچان لیا، تو بتائیں اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر نجات نہیں ہونی تو میرا سوال ہے کہ پھر تیسرا سوال کیا کیوں؟ اگر چھوڑنا ہی نہیں ہے تو پھر تو ایسے وقت ضائع ہوا، تیسرا سوال کرنے کا فائدہ کیا؟ تیسرا سوال ہونے کا معنی یہ ہے کہ 2 سوالوں کے جواب نہ بھی دے سکا مگر مصطفیٰ کو پہچان لیا تو اس کا بیڑا پار کر دیا، اس کا بیڑا۔ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوستو دنیا کے اندر بھی توبہ اس کی قبول ہوگی جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہوگا، قبر کے اندر نجات اور سوکی ہوگی جو میرے مصطفیٰ کو پہچان لے گا، اور حشر والے دن بھی صحیح معنوں میں شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جو مصطفیٰ کا سچا اور سچا غلام ہے۔ تو جس نبی کے بغیر نہ دنیا میں چارہ، نہ قبر میں چارہ، نہ حشر والے دن چارہ، اس نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ نہال کو لوگوں کیا فیصلہ ہے بتائیے، ان کی غلامی کا پٹا ڈالنا چاہیے یا نہیں؟ ان کے در کا غلام بننا چاہیے یا نہیں؟ غلامی کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ بس سال کے بعد ایک میلاد کی محفل کر لی تو سوچا ہم سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی ایک معراج کا جلسہ کر لیا، سوچا ہم سے بڑھ کر عاشق رسول کون ہے؟ کوئی شب برات کی رات چند نوافل پڑھ لیے، سوچا ہم سے بڑھ کر عاشق رسول کون ہے؟ وفاداری اس چیز کا نام نہیں ہے، غلامی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر سچے اور سچے آقا کے غلام بننا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کو آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا، اپنے شب و روز کے انداز بدلنے ہوگے۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ جن کو کافر بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔
दुश्मन भी आ जाता तो मेरे आका उसके लिए भी चादरें बिछा दिया करते थे। जान के दुश्मन होते, जब कोई पनाह न मिलती तो उनका आखिरी सहारा भी होता तो दहलीज़े मोहम्मद मुस्तफा होता। फिर आका का अगर वफादार बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं, एक करने वाला काम यह है कि आका के दीन की सरबलंदी के लिए किरदार अदा करें, और दूसरा काम जो सादा सा बता रहा हूं, खुद इतने बदल जाए, खुद इतने संवर जाए, आका की सीरत के रंग में खुद को इतना रंग ले कि जो देखे बेसाख्ता कहने पर मजबूर हो जाए कि जिस नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं वो नबी खुद कितनी शान वाला हो। ये करने वाला काम है या नहीं? आज हम एक लम्हे के लिए अपने किरदार पर अगर नजर दौड़ाएं तो हमारा हाल ये है, मेरी बात को माइंड नहीं करना, मैं भी आप ही में से हूं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम के हालात ये हैं कि छोटे से लेकर बड़े तक इल्ला माशाअल्लाह जो चंद अच्छे लोग बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं, पूरी कौम इस वक्त करप्शन में मुब्तला हुई। ऐसा है या नहीं? झूठ बोलना हमारी फितरत सानिया बनती, धोखा और फराज इस कौम का कौमी निशान बन चुका है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात की। आपने फरमाया कि जिस कौम का हुक्मरान अगर किसी दरख्त का एक फल नाजायज तौर पर तोड़ के खा जाएगा ना, तो वो कौम जड़ों समेत उस दरख्त को खा जाएगी। तो जरा सोचे, जिस कौम के हुक्मरान ही जड़ें खाने पे खुले हुए, उस कौम का आलम क्या होगा? मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे हालात हैं या नहीं? आज झूठ हम बोलते हैं, धोखा फ्रॉड हम करते हैं, कुछ शख्स अपनी जात के साथ भी मुखलिस नहीं रहा। ये वजह है कि हर तरफ इस कौम पर अज़ाब ही अज़ाब नजर आ रहे। ये दिन शायद कभी देखे ना होंगे, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, 3-3 दिन तक पेट्रोल पंपों पे गैस बंद है, लाइनें लगी हुई, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, और बाद शहरों के अंदर, चूंकि मैं तो सफर करता रहता हूं, खुद मैंने देखा 300-300 रुपए पर लीटर ब्लैक में पेट्रोल बिककर, और वो भी घंटों लाइनों में लगकर। कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। किसी की बारी आ जाती तो पेट्रोल पंप वाले उसे 50 रुपए का 100 रुपए का पेट्रोल देते। ये क्या किया? यानी इस कौम का शऊर इस हद तक मुर्दा हो चुका है कि सब कुछ हो भी रहा है, मगर फिर भी अभी कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं ये बात कहूं तो शायद बेजाना होगी, इसको भी माइंड नहीं करना। मैं बता रहा हूं, मैं खुद आप ही में से हूं। हमारी कौम के शऊर का आलम ये है, सूरत हाल ये हो चुकी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अभी पिछले दिनों कराची के अंदर 2000 लोगों ने दस्तखत करके उलमा से फतवा पूछा है कि भूखे मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं, बेरोजगारी है, बताएं हमारे लिए हराम खाना जायज हुआ है या नहीं हुआ? जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, न जाने आने वाले हालात अभी कैसे आ रहे हैं। यहां तक तो नौबत पहुंच चुकी है, मगर ये सब कुछ होने के बावजूद अभी इस कौम का शऊर बेदार होने के लिए तैयार नहीं। वो जो मैं मिसाल देना चाह रहा था कि अगर ये मिसाल इस कौम पर इस वक्त फिट की जाए तो बेजाना होगी। वो बात आपने सुनी होगी, नाराजगी वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने कौम की इस हालत पर जो रोना आ रहा है वो आपको समझाना चाह रहा हूं। शायद हमारा शऊर बेदार हो जाए। एक बादशाह था ना, उसने चाहा कि मैं जरा जायजा तो लूं कि मेरी कौम का शऊर कितना बेदार है। उसने क्या किया, एक पुल था जिससे गुजर कर लोग जाते थे, उसने उस पुल पर टैक्स लगा, टैक्स दिए बगैर कोई नहीं जाता। अवाम ने चुप करके देना शुरू कर दिया। उसने देखा कि इनका शऊर तो जाता रहा, उसने उस टैक्स को और बढ़ा दिया, अवाम वो भी देती रहे। कौम का फिर भी शऊर बेदार नहीं हुआ, सड़कों में नहीं आया, उससे मुतालबा नहीं किया, उसने और बढ़ा दिया, वो भी देते रहे। वो तंग आ गया कि मैं देखूं तो सही इनके शऊर की पोजीशन क्या है। बिल आखिर उसने अपने कारीदों को हुक्म दे दिया कि जो यहां से गुजरे उससे टैक्स भी लो और हर गुजरने वाले के 10-10 जूते भी लगाए। बस एक ही दिन गुजरा था कि अवाम सड़कों में निकले। उसने सोचा शायद इनका शऊर बेदार हो गया, बड़ा खुश हुआ कि चलो कुछ एहसास तो है।
جب جمع ہو کے سارے اس کے سامنے اس نے پوچھا بتاؤ کیا مطالبہ ہے, کیا چاہتے ہو؟ تو شعور کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ آپ کا جو فیصلہ سر آنکھوں پر, ہم جوتے کھانے کو بھی تیار ہیں, مگر اتنا کر دیں کہ بندوں کی تعداد بڑھا دیں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے, ہم جلدی جلدی گزر جائیں. اگر دیکھا جائے تو ہماری قوم کے شعور کا عالم بھی ہے. بے روزگاری ہے, بھوکے مر رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, فتوے پوچھتے پھر رہے ہیں حرام کھانا جائز ہے یا نہیں, مگر اس کے باوجود بھی شعور بیدار ہونے کو تیار. آپ دیکھ لیں اگر کل الیکشن ہو جائے تو ساری قوم ووٹ پھر انہیں کو دے گی. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس قوم کا حال یہ ہے کہ اگر ایک طرف آپ شریف آدمی کو کھڑا کر دیں, دوسری طرف چور اور ڈاکو کو کھڑا کر دیں, لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ شریف آدمی ہے, یہ چور ہے, اس شریف آدمی کو ووٹ کوئی نہیں دیتا, اس چور اور ڈاکو کو ووٹ. مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کوئی آ کے نعرہ لگا دے نا تمہارے گاؤں کی نالیاں بنا دیں گے, کہتے ہیں سارے ووٹ اسی کو دیں. تو جو قوم نالیوں پہ بک جانے والی ہو, 500 روپے پہ بک جانے والی قوم ہو, اس قوم کے حالات یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر افسوس کیسا؟ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ جس قوم کے جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کرتے ہیں, اور حالات خود بخود نہیں بدلا کرتے کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی, حالات بدل جائیں گے, کوئی اچھا لیڈر آئے گا. اچھا لیڈر آسمانوں سے کوئی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے, قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے لکھا ان اللہ لا یغیر ما بکم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں. جب تک عوام خود اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اچھے اور برے کی پہچان نہیں کرتی, ملک اور قوم کا وفادار کون ہے, ملک کو لوٹنے والا کون ہے, جب وہ پہچان پرکھ نہیں کرتی تب تک اس قوم کے حالات نہیں بدل سکتے. حضور شیخ الاسلام کو جب یہ خبر ملی کہ 2000 لوگوں نے فتویٰ پوچھا ہے کہ حرام کھانا جائز ہوا ہے یا نہیں, آپ نے ایک سرد آہ بھری اور ایک بڑا خاص جملہ فرمایا کہ کاش اللہ اس قوم کے شعور کو بیدار کر دے. یہ جو فتوے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حرام کھانا جائز ہوا ہے یا نہیں, کاش ان کا شعور بیدار ہو اور یہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلیں, ایک ہی دن اس ملک کے اندر پائے جانے والے حرام نظام کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے. فتوے پوچھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ اس حرام نظام کے خاتمے سے, جس نے پوری قوم کی زندگی کو تباہ کر دیا. حالات کو دیکھ کر لگتا یوں ہے جیسے پرانا غاروں والا دور پھر پلٹ کے آنے والا ہے. وہی گھروں میں دیا جلے گا, دیے جلے کریں گے, اور دیے بھی کیا جلنے ہیں جب پیٹرول ہی نہیں, تیل ہی نہیں ملے گا تو وہ بھی کیا جلائے گا. ہاتھوں والے پنکھے آ جائیں گے. کیفیت یہ نظر آ رہی ہے کہ لگتا ہے ایسے ہی کچھ حالات بننے والے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا, آنکھیں کھولنی ہوگی, اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ عادتوں کی کمی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ منہاج القرآن اور طاہر القادری سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ کو جو ایک شعور بیدار کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تھاٹ دے رہا ہے, وہ یہ کہ حاضرین مکرم آپ کے جو آئیڈیلز ہیں, 5, 10, 15, 20 شخصیات جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, خواہ وہ مذہبی ہیں, وہ روحانی ہیں, وہ سیاسی ہیں, وہ سماجی, خدا را اتنا کرنے والے تو بن جائیں. باہر یورپ میں چلے جائیں, لوگوں نے 10 روپے کی چیز خریدنی ہو, وہ بھی 1000 مرتبہ اس چیز کے لیبل کو پڑھتے ہیں, چیز 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے, جعلی ہے یا اصلی ہے. ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جن حکمرانوں نے ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں, ان کے چناؤ کا بھی وقت آئے تو آنکھیں بند کر کے جس کو جی چاہے ووٹ ڈالیں. صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جتنے آپ کے آئیڈیلز ہیں, بڑی بڑی شخصیات, وہ 15-20 لوگوں کی لسٹ بنا لیں اور ایک معیار بنائیں کہ ان میں سے کون ہے جس نے ملک کو لوٹ کر کھایا ہے اور کون ہے جس نے ملک اور قوم کے لیے خود اپنا سب کچھ قربان کیا. کون ہے جس نے ملک میں قوم کی نوجوانوں کی تعلیم کے لیے انتظام کیا. کون ہے جس نے اس ملک کے لیے ان کی روحانی اصلاح کا بندوبست کیا ہے. کون ہے جو مشکل وقت میں اس قوم کے جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے
اس نے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا رکھی ہے اور لوگوں کے کام آتا ہے. جب آپ اس طرح کے 5-7 معیار بنائیں گے, ممکن ہے کہ کسی میدان میں آگے ہو, کسی میں آگے ہو, سب کو نمبر دیتے چلے جائیں, پھر جمع کر کے اوسط نکالے, جو سر فہرست نظر آئے, پھر تنہا نہ رہے, سارے اس کے ساتھ جڑ جائیں, مل کر اس ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے میدان عمل میں آئے. جب تک ساری قوم متحد ہو کر کسی ایک لیڈر کے پیچھے چل کر اچھے لیڈر کا انتخاب نہیں کرتی, یاد رکھو یہ برے دن کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اور اگر میرا انالیسس پوچھیں تو جب آپ یہ تحقیق کریں گے جو میں نے 5-7 معیار بتائے, تو جو سر فہرست شخصیت نظر آئے گی اس مرد کلندر کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. جس مرد کلندر نے اس چھوٹی سی عمر کے اندر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی, 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر تنظیمی نیٹ ورک قائم ہے, 600 کے لگ بھگ سکول, کالج اور یونیورسٹیاں قائم کر رکھی. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پچھلے سال جب سیلاب آیا ہے تو کم و بیش کوئی 50 کروڑ کے لگ بھگ مالیت کا سامان, خیمہ بستیاں لگائی گئی, کھانے دیے گئے, اور اب سینکڑوں افراد کو گھر بنا کر باقاعدہ ان کی چابیاں ان کے ذمہ دی جا رہی ہیں. زلزلہ آیا, ارب روپے کی مدد ان کی گئی. اس بندے نے روحانیت کے میدان میں وہ کام کیا کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, خود حالانکہ وہ لاہور میں نہیں ہوں گے, خود باہر ہوں گے, وہاں سے ڈیلی خطاب ہوگا, مگر ہماری آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہے 50-50 ہزار مرد و خواتین اس مرد کلندر کی صحبت میں 10-10 دن جا کر اعتکاف بیٹھتے ہیں, جو دنیا کے اندر حرمین شریفین کے بعد سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے. یہ اس مرد کلندر کی خدمات ہے. پوری دنیا کے اندر اس نے آقا کے دین کے جھنڈے کو بلند کیا ہے. اور ابھی حال ہی میں امریکہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں جو UNO اور OIC کی ایک اکٹھی کانفرنس ہوئی جس میں مسلمان ممالک کے بڑے بڑے سربراہان شرکت کرتے ہیں, صدر جاتے ہیں, وزراء جاتے ہیں, وزرائے خارجہ جاتے ہیں, مگر اس کانفرنس کے اندر اس مرد کلندر کو بلایا گیا, اور ایسے نہیں پوری امت مسلمان کے نمائندے کے طور پر بلایا گیا. پھر امریکہ کے اندر پیس کونسل سے جب آپ نے خطاب کیا جس میں امریکہ کی آرمی کے آفیسرز باوردی بیٹھے ہوئے تھے, انٹرنیٹ پر آج بھی وہ سب کچھ لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ لوگ اسلام کی تعلیمات کو جان کر کے اسلام امن کا دین ہے, اتنے متاثر ہوئے کہ امریکہ کی آرمی کی ان سینکڑوں آفیسرز نے لائنیں بنا کر باوردی اس مرد کلندر کو سلام دی. ایسی شخصیات یاد رکھو روز روز پیدا نہیں ہوا کرتی, صدیوں کے بعد کبھی ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے. اس مرد کلندر کی آواز کو سنو, اس کی فکر کو سمجھو. وہ اپنے لیے نہیں جی رہا, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کے دین اور آقا کی امت کی سربلندی کے لیے بس رہا. اس مرد کلندر کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے میں. ہمیں مایوسی نہیں ہے, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس مرد کلندر کی قیادت میں مستقبل انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا. مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ آقا کے دین کی سربلندی تبھی ہوگی جب اس ملک کے حالات بدلیں گے اور اس ملک سے پھر باقی اسلامی ممالک کی طرف بھی رجوع کریں گے. اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں, آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں, اور جب انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے آپ کردار ادا کریں گے اس کاوش کے صدقے یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے اور آقا کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے تو بہت سارے گناہ جو ویسے معاف نہیں ہوتے دعاؤں کے ذریعے, عبادتوں کے ذریعے, جب اس راہ میں نکلتا ہے تو جہاں جہاں تک اس رستے کی گرد اور غبار جس جس پر بھی پڑتے اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اس مقصد کے لیے منہاج القرآن کے مشن کو سمجھیں, اس مرد کلندر کی آواز کو سمجھ کر ان کے دست و بازو بنے, اس مشن کے ممبر بنے, رفیق بنے, رکن بنے. ہمارے بھائی عدنان صاحب ہیں, ان کی پوری ٹیم ہے منہاج القرآن کی, محترم امتیاز صاحب ہیں, اور بہت سارے ساتھی ہیں جن کے میں نام تو نہیں جانتا. ہمارے سیالکوٹ کی پوری قیادت آئی ہوئی ہے, راشد باجوہ صاحب اور ان کے ساتھی. آپ ان سب کے ساتھ مل کر جس شے کی ضرورت اور رفاقت فام چاہیے
وہ اپنے علاقے میں اسکول بنائیں, ویلفیئر سوسائٹی بنائیں, گھر گھر اس مشن کے پیغام کو پہنچائیں, اپنا شعور بیدار کریں, لوگوں کے شعور کو بیدار کریں. جس دن قوم اپنے حالات بدلنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی, انشاءاللہ کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. آقا بھی گنبد خضرا میں دعائیں کر رہے ہیں اور یقیناً کامیابی اس امت کا مقدر بنے گی. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بھائیوں نے ہمارا آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے جس میں منہاج القرآن کے لوگ, پھر انجمن غلامان مصطفیٰ کے عہدیداران اور اس گاؤں کی رفاع عامہ کی جو کمیٹی ہے وہ, اور جملہ احالیان نہال گڑھ, سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آنے والی شب برات کی رات آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے باری تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.